آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آقا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اور شہادت عثمان غنی کے بعد اب کوئی خلیفہ نہ رہا، تو اب جب کوئی حکمراں نہ رہا تو بہت زیادہ ہمہ ہمی کا ماحول ہوا۔ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنا امام چڑھا دیا بلوائیوں نے۔ حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ بلوائیوں کا امام نماز پڑھا رہا ہے، تو حضرت مولا کائنات واپس ہو گئے، فرمایا کہ اب فتنوں کا وقت آ گیا ہے، اب مسجد نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اب امام دیکھا جائے گا۔ اور آپ پھر اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر کے جو اجلہ صحابہ تھے، بڑے اکابر صحابہ، اب وہ لوگ لوٹ چکے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، وہ لوگ سب جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں اکثر آئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حالات تھوڑے معمول پر آئے، بلوائی بھاگ گئے، تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت مولا کائنات کے پاس آ کے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور آپ ہاتھ بڑھائیے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، میں نے خلیفہ نہیں بننا ہے، مجھے خلافت نہیں چاہیے، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، اس لیے کہ امت میں بہت انتشار ہو چکا ہے، لوگ اس قدر نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، حضور کے پردہ فرمانے کو ابھی جو ہے وہ زیادہ عرصہ بھی نہیں بیتا کہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے کہ صحابہ کو شہید کرنے لگے۔ یہ پہلی شہادت تھی، یہ پہلی شہادت تھی کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کلمہ پڑھنے والے کو شہید کرے، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی کو۔ بہت صدمہ تھا صحابہ کو، اتنا صدمہ تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھجور کی برکتیں، میرے پاس جو کھجور کی تھیلی تھی حضور کی دی ہوئی، میں برسوں سے اس کو کھا رہا تھا، اتنا صدمہ تھا کہ وہ تھیلی کہیں بھول گیا اور وہ مجھ سے گم ہو گئی۔ بہت سارے حالات بدلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ مولا کائنات نے کہا میں نے خلیفہ نہیں ہونا، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تو کیا ہوگا، پھر کوئی اور دوسرا جو نااہل ہوگا وہ بن بیٹھے گا، پھر پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوگا، امت مزید انتشار کا شکار ہوگی۔ آپ ہاتھ بڑھائیں، اور امت کے اتحاد کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے مولا کائنات نے پھر ہاتھ بڑھایا، اور پھر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بالاتفاق اکثر اہل مدینہ نے سیدنا مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، خاتم الاولیاء، باب مدینۃ العلم، سید السادات، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اخی رسول و زوج البتول، سیدنا ابو الحسنین، ابو الحسن سیدنا مولا کائنات کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، اور آپ خلیفہ بالاتفاق مقرر ہوئے۔ حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مشکل کشا مولا مرتضیٰ، حضرت اخی رسول زوج البتول مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب جب مولا کائنات خلافت کی کرسی پر بیٹھے اور آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، امت مصطفیٰ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگی، تو اس وقت چند اصحاب رسول، چند صحابہ سیدنا مولا کائنات سے کہنے لگے علی ایک کام کریں آپ، کہ آپ جو ہیں وہ جو عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، حضرت عثمان غنی کو جو شہید کرنے والے قاتلان عثمان ہے، قاتلین عثمان جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان لوگوں کو آپ پکڑیں اور پکڑ کر ان کو سزا دیں۔ سیدنا مولا مشکل کشا نے کیا فرمایا کہ ابھی میں خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، ابھی نیا میں خلیفہ ہوا ہوں، اور ابھی مجھے سارے امور، کیونکہ اتنا سب انتشار اور اختلاف ہے، اتنا سب ہنگامہ ہے، اور وہ 3000 لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت جن لوگوں نے کی ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو میں ان لوگوں کو خلافت کی کرسی پر ہی بیٹھ کر کے اگر قتل کرنا شروع کر دوں، ان کو سزا دینا شروع کروں، تو خلافت مستحکم نہیں ہوگی، تو معاملہ بننے کی بجائے اور بگڑ جائے گا۔ آپ لوگ مجھے مہلت دو، ٹائم دو، تاکہ میں جو ہے وہ خلافت مستحکم ہو جائے، سارا معاملہ سیٹ ہو جائے، پھر ان کو سزا دوں، کیونکہ ابھی خلافت مستحکم نہ ہوئی، ان کو سزا دیں گے اور آپس میں الجھ جائیں گے، تو کافر طاقتیں تو طاق میں بیٹھی ہوئی نا، وہ اگر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو ادھر سے حضرت مولا مشکل کشا نے ادھر سمجھانے کی کوشش کی، ادھر سے جو ہے وہ مطالبہ بڑھتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسی کی وجہ سے جنگ جمل مارز وجود میں آئی، اور جنگ جمل کا صحیح اور سچا قصہ کیا ہے، اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور وہ قیامت کی
कौती निशानी है, चौथी निशानी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस पर गुफ्तगू करेंगे।